سامعین گرامی، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے کہ جس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک بندے کو آزمانا ہے، ہر ایک بندے کا امتحان لینا ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اسے نتیجتاً جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اور جو بندہ اس امتحان میں ناکام ہوگا اسے نتیجتاً جہنم کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی رحمت ہے کہ اس نے اس امتحان کے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی ہمیں بتا دیے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ میرے بندے، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، یہ شر ہے اور یہ خیر ہے۔ اس سوال کا جواب اس انداز سے دے گا تو تیرا جواب درست قرار پائے گا، اور اس سوال کا جواب اگر تو اس انداز سے نہیں دے گا تو تیرا جواب غلط قرار پائے گا۔ اور یہ وہ پیپر ہے کہ جو سارے کا سارا ٹائم سے پہلے، رزلٹ سے پہلے اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ دیکھو اور سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کل جب نتیجے کا اعلان ہو، کل جب رزلٹ کا اعلان ہو تو تمہیں نتیجتاً کامیابی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تمہیں سب کچھ بتانے کے باوجود، سب کچھ دکھانے کے باوجود عبرتیں بھی حاصل کرتے ہو، رب کی نشانیاں بھی دیکھتے ہو، رب کی نعمتیں بھی دیکھتے ہو، اور بڑے بڑے اللہ کے عجائبات اور معجزات کو کبھی منظر بڑی بخوبی سے دیکھتے ہو، پھر بھی اگر تم ان سوالات کے جواب صحیح طریقے سے نہ دے پائے تو نتیجتاً تمہیں ناکامی میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دو ہی راستے ہیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا کہ ہم نے دو راستوں کی طرف انسان کی رہنمائی کر دی۔ ہم نے انسان کے اندر خیر کو بھی رکھ دیا، شر کو بھی رکھ دیا۔ خیر پر چلنے والا اور شر پر قابو پانے والا وہی کامیاب انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ افضلیت اور یہ انفرادیت اور یہ پوری کی پوری مخلوقات، تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ نے یہ انفرادیت دی ہے کہ انسان کے اندر خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے۔ انسان اگر خیر پر عمل کرتا ہے، شر پر قابو پا لیتا ہے تو پھر انسان انسانیت کی معراج کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان خیر کو دباتے ہوئے شر کا پیچھا کرتا ہے، شر کے پیچھے چلتا ہے، تو نتیجتاً اپنے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کا سامنا کرتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے سب کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ جب تک تم اس دنیا میں ہو، جب تک تم اس دنیا میں آنکھ کھول کے سانس لے رہے ہو، تب تک تمہیں وہی عمل کرنا پڑے گا جو اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی تم ایک دوسری دنیا میں جاؤ گے، عالم برزخ میں جاؤ گے، وہاں پھر کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا فائدہ نہیں۔ پھر وہاں دار الجزا شروع ہو جائے گا، جزا کا دن شروع ہو جائے گا، آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے، پہلی سیڑھی قبر ہے، قبر سے آخرت کی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب سب کچھ بتا دیا اور پھر انسان کے لیے یہ باتیں بھی واضح کر دیں کہ اگر تو یہ نیک اعمال کرے گا تو تجھے اس طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر تو یہ بد اعمالیاں کرے گا تو تجھے اس طرح کی سزائیں ملیں گی،
پھر بھی اگر انسان عبرت نہیں پکڑتا، پھر بھی انسان اگر نصیحت نہیں پکڑتا، تو پھر اس سے بڑا ناکام و نامراد اور احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ کو جنت میں بھیجا جائے گا اور ایک گروہ کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، دونوں گروہوں کا فیصلہ اللہ رب العزت کریں گے، اور دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ جنتیوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا جہنمیوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو دار العمل اور دار الامتحان سمجھتے ہوئے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی کی صورت میں انسان کے لیے کیا کیا رکھا ہے، انسان کے لیے جنت جیسا انعام رکھا ہے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو جنت کے نگہبان جنتیوں کو پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، آج اس کے بدلے میں فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور جنتی اپنے رب سے پکار کے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنتی کہیں گے اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا ہے، اور تو نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وہ جنت اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ جنت اللہ نے کن کو دینی ہے؟ مومنوں کو دینی ہے۔ وہ جنت اللہ نے اپنے ان خوش نصیبوں کو دینی ہے جن کے بارے میں اللہ نے شیطان کو بھی کہا تھا الا عباد اللہ المخلصین، اے شیطان تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میرے بندوں کو بہکائے گا، لیکن یاد رکھ میرے مخلص بندے، میری توحید کو ماننے والے، میرے پیروکار پھر بھی تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، اور وہ میرے پیروکار ہیں جن کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جن کے لیے میں نے باغات بنائے ہیں، جن کے لیے میں نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے یہ جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے، اور وہ بندہ جو اس دنیا میں دار الامتحان میں صحیح طریقے سے عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت کی ہر ایک نعمت سے اسے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، بلکہ جنتی تو طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جنتیوں کی پروٹوکول اور جنتیوں کی مہمان نوازی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کے اندر ان کے لیے مچھلی کا گوشت ہوگا، جنت کے اندر ان کے لیے پرندوں کا گوشت ہوگا، وَفَاكِهَةٍ، اور ان کے لیے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، انہیں ہیرے اور جواہرات اور اسی طرح بڑے بڑے اچھے لباس سے زیور سے نوازا جائے گا۔ اللہ جنتیوں کو پروٹوکول دیں گے، جنتیوں کو نعمتوں سے نوازیں گے، اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑے بڑے گھر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جنت کے بارے میں
کہ جنت کے اندر جو مومن کا گھر ہوگا، جو مومن کا خیمہ ہوگا، جو اللہ نے مومن کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جس مومن کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے وہ مومن اپنے اس خیمے میں جا کے رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا 60 میلا، کہ اس کی مقدار، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اور وہ خیمہ ایک موتی کی شکل میں ہوگا، من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، وہ موتی کی شکل میں ہوگا اور خولدار موتی اندر سے خالی ہوگا، باہر سے وہ موتی کی شیپ کا بنا ہوا ہوگا، اور وہ 60 میل کی لمبائی تک پھیلا ہوگا، اور ایک مومن کو وہ خیمہ ملے گا تو وہ مومن جب اس خیمے کے ایک طرف میں ہوگا، ایک جانب میں ہوگا، تو دوسری طرف دوسرا کنارہ اتنی دور ہوگا کہ وہ دوسرا کنارہ بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اتنا بڑا خیمہ ایک مومن کو جنت کے اندر ملے گا، اور جنت وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، جس جنت کا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں ہوں گی کہ جن کا پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، جن کا پانی کبھی بھی گدلا نہیں ہوگا، جن کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور صرف پانی کی نہریں نہیں، اس جنت کے اندر اللہ رب العزت نے دودھ کی نہریں بھی رکھی ہیں، اور وہ دودھ کی نہریں کہ جن کا ذائقہ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر دودھ پڑا بسیدہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ رب العزت نے دودھ کی بڑی بڑی نہریں بنا رکھی ہیں، اور ان نہروں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا اور فرما دیا لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کو دنیا کے دودھ کی طرح نہ سمجھنا، وہ دودھ ایسا ہے کہ نہروں کی شکل میں بہہ رہا ہے، لیکن وہ دودھ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور کیا فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا کہ پانی کی نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ شراب کی نہریں بھی ہیں، اور وہ شراب ایسی ہوگی پینے والے شراب کو پینے کے ساتھ ساتھ لذت محسوس کریں گے، بڑا ہی آرام اور سکون محسوس کریں گے۔ وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح کی نہیں ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنوں ہو جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جو اللہ نے جنت کے اندر شراب کی نہریں بنا رکھی ہیں، وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد انسان کے اندر چستی آئے گی، جس کو پینے کے بعد انسان لذت محسوس کرے گا، انسان اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوگا، کیونکہ اللہ نے جنت کے اندر شراب کی نہریں بنائی ہی مومنین کے لیے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، کہ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، اور ساتھ ساتھ شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اور وہ شہد جو بالکل خالص اور صاف ستھرا اور پاکیزہ شہد ہوگا۔ آج دنیا کے اندر شہد کے اندر بڑی بڑی ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے اندر شہد کی بڑی بڑی نہریں بنا رکھی ہیں، اور ان نہروں کے اندر شہد ہے، اور وہ شہد خالص مصفہ، صاف ستھرا خالص شہد ہوگا۔ اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، اور مومن ان نعمتوں سے تب فائدہ اٹھائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر وہ اپنی دنیا کو خراب کر کے، اپنی دنیا کے اندر شر کو ترجیح دے کر اگر وہ جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو وہ ان نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری نعمتیں بنائی ہی مومنین کے لیے ہیں، اور فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائنے ہاتھ والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دائنے ہاتھ والے، دائنے ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے،
ان کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل قیامت کے دن فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، فرمایا کل قیامت کے دن ایسی جنت میں ہوں گے کہ جس جنت میں بیری کا درخت تو ہے لیکن اس پہ کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹوں کے ہم نے بیری کے درخت جو ہیں وہ اس جنت کے اندر اگا رکھے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وطلح منضود، ہم نے اس جنت کے اندر طے بطے کیلے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ وظل ممدود، اور اس جنت کے اندر لمبے لمبے سائے ہیں، اور درختوں کے سائے اتنے کثیر مقدار میں لمبے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السری ما یقطعها 100 عام ما یقطعها، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیز گھڑ سوار بڑا ہی اچھے انداز سے گھڑ سواری کرنے والا ہے اور بڑا ہی اچھا اور عمدہ اور تیز رفتار گھوڑا ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال کی مسافت بھی کرے تو اس جنت کے ایک درخت کی چوڑائی کو عبور نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے درخت، وظل ممدود، اور ان بڑے بڑے درختوں کے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اور ان درختوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کہ جس بندے نے ایک دفعہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنے اتنے بڑے درختوں کے سائے، وہ پرسکون جگہیں، وہ آرام دہ جگہیں، وہ کن کے لیے بنائی ہیں؟ وہ اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا جو نہر کوثر سے، جو حوض کوثر سے، وہ کوثر کہ جس کا پانی اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اس نہر کو جنت کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات جنت کا چکر لگایا تھا تو اس وقت آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک پانی کی نہر ہے، اس نہر کے کناروں پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جنت کے پانی پر مارا اور میں نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ اس پانی سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا یہ پانی وہ ہے، اس کوثر کا ہے، اس نہر سے آیا ہے جو نہر اللہ نے آپ کو دی ہے، جس کا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ اس کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنت کے مناظر دیکھے اور اپنے امتیوں کو بتایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقری امتک منی السلام واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانہا قیان، فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو بتا دینا، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ یہ جنت جو ہے نا اس کی مٹی بڑی ہی اچھی ہے، بڑی ہی زرخیز ہے، اور اس جنت کا پانی جو ہے وہ بڑا ہی میٹھا ہے، لیکن یہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ غراسها، اس جنت میں شجرکاری تم نے کرنی ہے، اس جنت میں باغات تم نے اگانے ہیں۔ وہ کیسے اگانے ہیں؟ فرمایا ان کو بتا دینا غراسها، اس کی شجرکاری الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کی شجرکاری یہ ہے کہ تم سبحان اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو۔ ان کلمات کے ساتھ اس جنت کے اندر اپنے اپنے حصے کے باغات بناؤ۔ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ اتنے درخت لگا دیں گے، الحمدللہ کہو گے اس کے ساتھ جنت کے اندر تمہارے لیے باغات کو تیار کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھیں
کہ اس جنت میں جانے سے پہلے پہلے مومن اپنے حصے کی جنت تیار کر کے جاتا ہے، اپنے حصے کے باغات اگا کر کے جاتا ہے، جو یہاں بیجتا ہے، جو یہاں بوتا ہے، وہی جا کے وہاں پاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہی اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جس کام کے بدلے میں اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے، تو کل قیامت کے دن وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو جنتیوں کے لیے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنتی تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس جنت کے اندر نہ انہیں دھوپ نظر آئے گی، نہ انہیں گرمی کا احساس ہوگا، اور نہ ہی انہیں ٹھنڈ لگے گی۔ ایک بڑا ہی پرسکون موسم ہوگا جس کے اندر وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر بڑی بڑی شاخیں ہوں گی درختوں کی، لیکن ان شاخوں کے پھل جو ہیں وہ جنتیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے ہی آرام سے توڑ کر جنت کے پھل کھا سکیں گے، جنت کے میووں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے بڑی ہی سہولت رکھی ہوگی۔ اور متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ٹیک لگا کر تختوں پر بیٹھ کے یہ جنتی اپنی مرضی کی فرمائشیں کریں گے، میووں کی فرمائشیں کریں گے، شراب کی فرمائش کریں گے۔ ان کے سامنے شراب کے چھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، اور وہ جام لانے والے کون ہوں گے؟ ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے ہیرے اور موتیوں کی طرح خوبصورت چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ نے جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے وہاں بنا رکھے ہیں، ان کو پیدا کر رکھا ہے جو صرف جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کن کے لیے رکھا ہے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے رکھا ہے کہ میرا مومن بندہ جنت میں آئے، اور جنت میں آئے کیسے؟ پہلے جنت والے کام کرے۔ جنت میں داخل ہونے کا اعزاز تب ملے گا جب وہ جنت میں جانے والے اعمال کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے متقین کے لیے بار بار جنتوں کا وعدہ کیا ہے، وعد المتقون، متقین کے لیے کامیابی ہے، متقین کے لیے جنت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر کامیاب ہوں گے تو متقین ہوں گے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر اگر پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، باغات ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی تو کن کے لیے ہوں گی؟ متقین کے لیے ہوں گی۔ کل قیامت کے دن شراب کے چھلکتے ہوئے جام اگر پیش کیے جائیں گے تو متقین کو پیش کیے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں متقین داخل ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس جنت کے اندر نہ تو وہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ ہی جھوٹی بات سنیں گے۔ اس جنت کے اندر جو ملے گا جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ ان کے رب کی طرف سے ان کا بدلہ اور جزا ہوگی، اور اس چیز کا بدلہ ہوگا جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا، جو دنیا کے اندر اعمال کیے۔ جو دنیا کے اندر اعمال کرے گا ان اعمال کے بدلے میں ہی اللہ جنت میں دیں گے، جتنا جس نے جیسے کیا۔ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ایک رائی کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی بہتر عمل کیا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا وہ بھی اس کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ نے جنت کے اندر درجات بنا رکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض
فرمایا کہ اللہ نے جنت کے اندر 100 درجے بنا رکھے ہیں، اور یہ کن کے لیے بنائے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس، فردوس جنت کا وہ درجہ ہے، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت کا بہترین اور سب سے اوپر والا درجہ ہے، اور وہ اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، وہ فوقہ عرش الرحمن، کہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے فردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ اللہ نے اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے، اور فرمایا منہ تفجر انہار الجنہ، اور وہی فردوس ہے کہ جس سے جنت کی نہریں بہہ کر باقی جنتوں کے درجات کے اندر جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کو اصل بنایا ہے۔ جب صحابی کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ جنت کے بڑے بڑے درجے ہوں گے، اور سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ اس کی یہ نعمتیں ہوں گی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ اس درجے میں تو صرف انبیاء ہی ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، رجال الذین آمنوا، وہ لوگ بھی وہاں جائیں گے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، وہ لوگ بھی وہاں اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، جو اللہ سے ڈر گئے، وہ سب سے اوپر والے اور اعلیٰ درجے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب بھی سوال کرو تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے اور عرفہ درجے اور اوسط الجنہ کا سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ جو اللہ جنت میں داخل کر سکتا ہے وہ اللہ جنت کے بہترین درجے میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے جنت بنائی ہی تمہارے لیے ہے، اگر تم رب سے مانگو گے تو وہ رب تمہیں جنت کا وہ درجہ بھی عطا کرے گا، لیکن تب جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ لیکن اگر بھول جاؤ گے سب کچھ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جاؤ گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے، بھٹک جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ دو گے، تو کل قیامت کے دن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ اور جنت کی خوشبو بھی نہ پانا، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ جنت میں انسان داخل ہو جائے، پھر یہ کہ جنت میں داخل نہیں ہوا جنت کی خوشبو مل جائے، لیکن سب سے بدبخت وہ ہوگا کہ جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، پھر جنتیوں کو وہ حسن و جمال دے گا، وہ جوانی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 مردوں کی طاقت ایک آدمی کو دی جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی اذا دخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین، فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بالکل بے ریش ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، اور وہ اس وقت ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنتن، اس وقت ان کی 30 یا 33 سال عمر ہوگی، بالکل کڑیل جوان ہوں گے۔ اللہ تمام جنتیوں کو جوان کر دے گا، اور اگر کوئی بوڑھا بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، جب جنت میں داخل ہوگا جوان ہو کے داخل ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے۔ اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، نہ انہیں پیشاب کی حاجت آئے گی، نہ انہیں پخانے کی ضرورت ہوگی، نہ انہیں بلغم ہوگا، نہ انہیں تھوک آئے گا۔ اللہ ہر چیز سے مبرہ کر دے گا، ہر چیز سے پاک کر دے گا۔ وہ صرف کھانے پینے کی لذت کو محسوس کریں گے، چیزوں کو کھائیں گے لیکن پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھائیں گے لیکن پخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کی کنگھیاں جس کے ساتھ وہ سر میں کنگھی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت ان جنتیوں کا قد جو ہے
وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر کر دے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ذراعًا، فرمایا 60 ذراع۔ ذراع کہتے ہیں اس انگلی سے لے کر اس کوہنی تک کے حصے کو، اور یہ تقریباً 1.5 فٹ کا حصہ ہے، اور اگر اس کو فٹ کے اندر فٹ کے ذریعے سے دیکھا جائے تو تقریباً 90 فٹ بنتے ہیں۔ 90 فٹ کا قد ہوگا کس کا؟ ہر جنتی کا۔ فرمایا ہر جنتی کو اللہ حسن و جمال دیں گے، ہر جنتی کو اللہ اتنا بڑا قد دیں گے، ہر جنتی کو اللہ 30 یا 33 سال کی کڑیل جوانی دیں گے، ہر جنتی کے لیے اللہ نے تکیے لگائے ہوں گے، تخت لگائے ہوں گے، ایک قطار کی شکل میں علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان جنتیوں کے سامنے شراب کے چھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، ان جنتیوں کے سامنے مچھلی کا گوشت پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ ان کی مہمانی ایسی ہوگی کہ وہ ساری دنیا کی مصیبتوں کو، مشقتوں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نعمتیں کسی انسان نے سوچی بھی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے نا جنت کے اندر، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنت دیکھی ہے نا، اپنی آنکھوں سے معراج کی رات جنت کا نظارہ کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی بشر اور انسان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی، یہی پھل ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ ایک پھل کھانے کے بعد انسان دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی ہول لاکیاں اتنی سخت ہوں گی کہ ساری دنیا، ساری زندگی میں دنیا کے اندر بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، بڑی ریل پیل کے ساتھ زندگی گزارنے والا، گاڑیوں اور بنگلوں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے والا، بڑے بڑے پیسوں اور دولت کے اندر کھیلنے والا جب اس دنیا سے چلا جائے گا، کل قیامت کے دن اسے جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا۔ ایک چکر لگانے کے بعد وہ دنیا کی ساری عیشوں کو، سارے آرام کو، سارے سکون کو بھول جائے گا۔ جنت کی اس قدر ہو، جہنم کی اس قدر آگ سخت ہوگی، لیکن اسی طرح جو جنتی ہے وہ دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں برداشت کرتا رہا، لیکن جب کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا، جنت کا ایک چکر لگانے کے بعد دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا، یوں محسوس ہوگا کبھی مجھ پہ مصیبت آئی نہیں، اور پھر وہ زندگی ایسی ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ آج عارضی زندگی کے لیے تم اپنا عارضی گھر بنانے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہو، قرضے اٹھاتے ہو، پیسے جوڑتے ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، ساری زندگی محنت کر کے 20-25 سال کمائی کر کے ایک پلاٹ خرید کے گھر بناتے ہو، اور پھر اس گھر میں بسا اوقات رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس سے پہلے فرشتہ اجل آ جاتا ہے، موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی کی محنت، وہ ساری زندگی کا تمہارا جو محنت اور مزدوری اور جو تم نے پسینے بہائے، وہ سارے کے سارے ایک دم سے ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج تک 20 سال 25 سال اس گھر کے لیے تو محنت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، وہ محل جو ہمیشہ ہمیشہ کا محل ہے، اس محل کے لیے محنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو بھی بنانا پڑے گا۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہا وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن رات میں جو 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے پہلے اور بعد میں جو 12 سننیں مؤکدہ ہیں، جو 12 سنتیں ہیں، جو ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ ہر روز 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔
اور وہ محل کیسے ہوں گے؟ سونے کے محل ہوں گے، جن کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، چاندی کی ہوگی۔ اللہ نے سونے کے محل بھی بنائے ہیں، چاندی کے محل بھی بنائے ہیں، موتی کے خولدار خیمے بھی بنائے ہیں، بالا خانے بھی بنائے ہیں، اور اتنے اتنے بلند بالا خانے کہ ایک نچلے درجے والا اوپر والے درجے والے کو ایسے دیکھے گا جیسے آسمان پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ نیچے والے درجے کے اعمال اوپر والے درجے والے مومن سے کم درجے کے ہوں گے، اور پھر اس وقت وہ یہ بھی خواہش کرے گا کاش کہ میرے اعمال اس جیسے ہوتے۔ اللہ نے جنت کے اندر بھی درجے بنا رکھے ہیں مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، اور وہ خیمے، وہ سونے کے محل، وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ مومنوں کے لیے ہیں۔ لیکن یہ بات تب بنے گی جب مومن اس جنت میں داخل ہوگا۔ ان نعمتوں سے فائدہ تب اٹھائے گا جب مومن اس جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے کل قیامت کے دن ایک فرشتے کو حکم دینا ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جنتیوں کو کہے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیوں آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، موت کی سختی اور موت کی تکلیف سے اب تمہیں گزرنا نہیں پڑے گا۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، آج کے بعد تمہارے لیے تندرستی ہی تندرستی ہے۔ اور وہ اعلان کرے گا ان تشبوا فلا تحرموا، اے جنتیوں اللہ نے تمہیں ایسی جوانی سے نوازا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہیں بڑھاپے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بڑھاپے کی آزمائشیں اور مصیبتیں تمہارے سامنے اب نہیں آئیں گی۔ اور اللہ رب العزت اعلان کروا دیں گے کہ ان کو کہہ دو کہ جنتیوں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اب یہ نعمتیں تم سے واپس نہیں لی جائیں گی، اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو چاہو گے وہ مل جائے گا، جو خواہش کرو گے وہ لمحے سے پہلے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ جنتیوں کو سب کچھ دے دیں گے۔ سب کچھ دینے کے بعد اللہ رب العزت اپنے فرشتے سے کہیں گے ذرا ان سے پوچھو، فرشتہ کہے گا اے جنتیوں اب تمہارے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ جنتی کہیں گے اے اللہ اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، تو نے ہمیں جنت میں ہر وہ چیز دی جس کی ہم نے خواہش کی، اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ یہ کلام جاری ہوگی کہ درمیان سے پردہ ہٹے گا، اللہ رب العزت کا چہرہ سامنے آئے گا۔ وہ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر ان کے لیے جنت میں کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جنت بھی ہے اور مزید اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہے، اور وہ اللہ رب العزت اس وقت جنتیوں کے اندر یہ طاقت اور قوت سرایت کر دیں گے، ان کو یہ قوت عطا فرما دیں گے کہ وہ آنکھ بھر کے اللہ رب العزت کے چہرے کو دیکھ پائیں گے، اور یہ انعام، یہ دیدار سب سے بڑھ کے ہوگا، اس سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی، اور اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا۔ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت ختم ہو گئی، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں گلے گا، سڑے گا، اللہ کے کوئی توحید پر قائم ہوگا اسے اللہ سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اس بندے کے لیے ہے جو جنت کے راستے پر چل کے جنت میں داخل ہوگا، جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ان نعمتوں سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور جنت کا راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں میں بتا دی، 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا من اطاعنی فقد دخل الجنہ
ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ پوچھا گیا کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی قد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، جو میرے پیچھے چلا، تحقیق وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ وہ اپنی زبان سے انکار نہیں کر رہا، زبان سے نہیں کہتا میں نے جنت میں نہیں جانا، اپنے عمل سے انکار کرتا ہے۔ جب عمل سے انکار کرے گا تو وہ ہرگز جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم یہ بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے تو اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس طرح ہم نے جنت کو اپنے بندوں کے ساتھ بھرنا ہے، اسی طرح جہنم کو بھی اپنے بندوں کے ساتھ بھرنا ہے۔ اللہ نے بنائی ہی بندوں کے لیے کہ جو بندہ سیدھے راستے پر چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے پیغمبر کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، وہ جہنمیوں کے گروہ میں چلا جائے گا۔ آخری حدیث بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا کہ جب اللہ نے جنت بنائی، جنت بنانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام کو کہا جاؤ میں نے جنت بنائی ہے، جا کے دیکھ کے آؤ۔ یہ گئے، جنت کا چکر لگایا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، آ کے کہا اے اللہ یہ ایسی جنت ہے، ایسے باغات ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں سنے گا وہ اس جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر کہا اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا، اور جبریل امین علیہ السلام کو کہا دوبارہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب دوبارہ گئے تو دیکھا کہ جنت کے ارد گرد اللہ نے ایسی چیزوں کو رکھ دیا ہے جو انسان کو ناپسند ہیں، جو انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اب میرا خیال ہے کوئی ہی ہوگا خوش قسمت جو اس جنت میں جا پائے گا، کیونکہ اب جانا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ سخت سردی کے اندر سرد اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، وہ گرمی کے اندر تپتے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، وہ سخت گرمی کے، شدت کے، حرارت کے دنوں کے روزے رکھنا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے تانے سننا ہے، لوگوں کی باتیں سننا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو دوام کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ جنت کو گھیر رکھا ہے، جو ان چیزوں پر باوجود اس کے کہ اس کا دل یہ پسند نہیں کر رہا، دل میں کوئی خلل ہے اور نفس کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے، پھر بھی وہ صبر کر کے میرے سامنے آتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، میرے لیے اپنی نیند کو بھی قربان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، ان ساری مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ جنت میں جا سکے گا۔ وگرنہ اگر مشقتوں سے بھاگ جاتا ہے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جب جہنم کو بنایا، جبریل امین کو کہا جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ جہنم دیکھی، آ کے کہنے لگے اللہ اتنی سخت، ہی یرکب بعضھا بعضا، اس کی آگ کا بعض حصہ بعض پر سوار ہو کے بیٹھا ہے، اتنی سخت اس کی حرارت اور گرمی اور تپش، اس جہنم کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم کو خواہشات نفس کے ساتھ گھیر دیا، اس کی باؤنڈری جو ہے وہ خواہشات نفس کے ساتھ لگا دی، اور کہا جاؤ جبریل دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ جب جبریل امین دوبارہ گئے، جہنم کو دیکھا، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد کہا اللہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس جہنم کے ارد گرد جو خواہشات نفس ہے نا، وہ انسان کو کھینچ کر اس جہنم میں پھینکے گی۔ اور وہ خواہشات نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کی مان کر اللہ کی نافرمانی کرنا، اپنے دل کو شیطانی وسوسوں کا شکار کر کے سکون پہنچانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، موسیقی سننا، ڈانس کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، رشوت کھانا، سود کھانا، حرام کھانا، اپنی تسکین کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے خواہشات نفس کے
پیچھے چلتا ہے، اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا خواہشات کو کراس کر کے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے جہنم کے اندر اگر کوئی جائے گا تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا جائے گا، اور جنت کے اندر اگر کوئی جائے گا تو وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات سے بچنے کی اور اپنی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے در پر جھکنے کی اور اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔